بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اریبہ اسلامک اسٹوڈیو۔ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، الٹی منہ بھر کر ہو، بہت زیادہ ہو اور منہ بھر کر الٹی ہوئی، جب آپ نے اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو۔ منہ بھر کر اچھی طرح سے، منہ بھرنے سے مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ اگر آپ اسے روکنا چاہیں تو روک نہ سکیں۔ اس کو منہ بھر کر کہہ آنا کہتے ہیں۔ کچھ وہمی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہمیں منہ بھر کر کہہ آئی یا نہیں آئی۔ فقہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ الٹی اس قدر زیادہ آئے کہ آپ کا منہ میں روکنا ممکن نہ ہو تو چھوٹی موٹی اکائیاں آتی ہیں، چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں، تو اگر نگل لی جائیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکائی آنڈس چڑھانے سے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں۔ اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ پہلے جو ہمارے فقہا ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے، لیکن بعد میں ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے اب یہ جائز ہے کہ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال ابھی بھی کچھ لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اگر ڈال لیا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، انشاءاللہ آپ کا روزہ رہے گا۔ بہرحال احتیاط کی جائے۔ آنکھ میں دوا ڈال دی تو اس کا اثر گلے میں ہو جائے گا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی جائے اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اسے ہم بستری کر لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر۔ روزے میں ہم بستری حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں، اور ویسے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ روزے میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اور روزہ ہی کیسا جس میں کھانے پینے کی اجازت دی جائے، اور اس کی سزا بھی ملے گی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھانا کھا لے، کوئی بھی چیز کھا لے اور پی لے۔ سزا یہ ہے کہ 60 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، یعنی اس کے 60 روزے ہونے والے تھے اور اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، تو وہ دوبارہ سے ایک روزے سے شروع کرے گا، چاہے وہ مریض ہو یا جو بھی ہو، اسے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس میں ایک روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن افضل نہیں۔ افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو۔ حدیث میں آیا ہے سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اس صورت میں ہے کہ جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا، جہاز، ٹرین وغیرہ میں لوگ سفر کرتے ہیں تو کیا آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں افضل یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اس میں روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس میں سستی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جائز ہے بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسافر سفر کے لیے روزہ چھوڑتا ہے، یعنی جائز تو ہے، اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانا ہوگا، ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو سفر میں ہوں گا، لیکن سحری کا وقت مقام پر آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے، کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے ہی نہیں ہیں۔ اب جب آپ
آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے۔ سحری کے ٹائم سفر میں تھے، پھر روزہ نہیں رکھا۔ جیسے ہی مقام پر پہنچ کے اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ آپ سفر میں بیٹھے تھے اور سحری کا ٹائم ہو گیا، آپ کھا پی رہے ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا، لیکن جیسے ہی آپ اپنے مقام پر پہنچے، اپنی جگہ پر پہنچے، تو آپ کے لیے ویسا ہی حکم ہے جیسے روزے دار کے لیے۔ آپ اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے، کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ آپ اس وقت مسافر نہیں رہے، اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض ہیں، اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔